بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 548 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 اور 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، لمن کس کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کا ہے۔ کتبہ اس نے لازم کر لیا ہے، علی نفسی اپنے نفس پر، الرحمہ مہربانی کرنا، لیجمعنکم یقیناً وہ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت کے روز، لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں، الذین جن لوگوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے، بلہ اور اسی کا ہے، ماں جو کچھ سکنا سکون کرتا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور جو حرکت کرتا ہے دن میں، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی کچھ شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات آپ فرمائیے کہ کس کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ دوسری بات آپ فرما دیجیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے۔ چوتھی بات وہ ضرور تم کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ پانچویں بات جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چھٹویں بات اسی کے لیے ہے جو ساکن ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین، انسان اللہ کی اس زمین پر زندگی کی سانسیں لیتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، اس زمین سے اگنے والی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس زمین کو بچھونا بنا کر آرام کرتا ہے، اور روزانہ 20 مرتبہ آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہے، مگر اس کا دماغ اس جانب بہت کم جاتا ہے کہ اس کشادہ زمین اور اس بلند آسمان کا حقیقی خالق اور مالک کون ہے۔ عام انسانوں اور اللہ کے مومن بندوں کے درمیان اس قدر فرق تو ہونا چاہیے کہ مومن بندے اپنے خیالات و افکار میں اس قدر وسعت رکھیں کہ ان کی نگاہ مخلوقات میں ہی محصور ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ ان کی نگاہیں اس حقیقت کو دل و دماغ میں بٹھانے میں آزاد رہیں، اور اس نتیجہ تک پہنچنے میں متفکر رہیں کہ اس وسیع و عریض زمین میں اور اس بلند و بالا آسمان اور ان دونوں میں رہنے والی ساری چیزوں کا حقیقی خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ حقیقت بٹھائیں کہ دنیا جہاں کی چھوٹی بڑی ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں اور مشرکوں سے پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ ان سب کا کون حقیقی خالق و مالک ہے، اور کون ان ساری مخلوقات کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے اور سنبھالے ہوئے ہے؟ اگر یہ مشرکین جواب نہیں دیتے تو پھر پیغمبر آپ ہی بتلا دیجئے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس کے ذریعے سے یہ حقیقت بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب پر مہربانی کرتا ہے، مومنوں اور کافروں، دوستوں اور دشمنوں، اور فرمانبرداروں اور نافرمانوں، سب پر ہی مہربانی فرماتا ہے۔
اگر وہ ان کافروں پر مہربانی نہ فرماتا تو وہ کبھی کے فقر و فاقے اور دنیاوی زندگی کی تنگی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ دنیا میں کافروں، فاسقوں اور فاجروں کا خوش و خرم زندگی بسر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر بھی مہربانی فرما رہے ہیں۔ البتہ آخرت میں رحمت اور مہربانی تو صرف ایمان والوں کو ہی رہے گی۔ آخرت کی رحمت اور مہربانی سے کافر و مشرک محروم رہیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں 156 میں اسی حقیقت کا انکشاف کیا گیا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے، ہاں میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ عالم آخرت میں ابدی طور پر رحمت کے حقدار تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر غصہ اور غضب بھی فرماتا ہے اور رحمت اور مغفرت بھی فرماتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اس کے غصے اور غضب پر اس کی رحمت غالب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر غصہ اور غضب کم کرتا ہے اور رحمت کا معاملہ زیادہ فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ایک نوشتہ لکھا جو اس کے پاس عرش پر ہے۔ اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100، ان میں سے ایک رحمت نازل فرمائی جو جن و انس اور چوپائے اور زہریلے جانوروں میں بٹی ہوئی ہے۔ اسی ایک رحمت کے ذریعے ہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے وحشی جانور بھی اپنی اولاد پر مہربانی کرتے ہیں۔ اور 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات یہ بیان کی گئی کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کے دن ساری انسانیت کا ایک ہی جگہ جمع ہونا قطعی بات ہے، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں متعدد بار اس حقیقت کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔